بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ذی الحج کے بابرکت دنوں میں داخل ہونے کو جا رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کریں۔ رمضان المبارک کے بعد یہ 10 دن نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ جیسے رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہیں، اسی طرح ذی الحج کی یہ 10 دن ہمارے لیے نہایت فضیلت اور اہمیت کے حامل ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ان 10 دنوں میں اتنے لوگوں کو بخشتے ہیں جتنے عام دنوں میں نہیں بخشتے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں کو اللہ کی قربت میں گزاریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کریں۔ کبھی بھی اپنی نمازوں پہ یا اپنی جو اوبلیگیشنز ہیں ان پر غفلت نہ برتیں۔ اگر آپ کو کبھی اس سے پہلے سستی محسوس ہوتی ہے اپنی عبادات میں، تو آپ ان 10 دنوں میں کوشش کریں۔ یہ رمضان کے بعد یہ 10 ڈیز ہمارے لیے بیسٹ اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنی جو اچھی ہیبٹس ہیں ان کو ریوائیو کریں۔ تو ان 10 دنوں کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کرنا چاہیے۔ کیسے؟ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا ذکر جو ہے وہ ہر وقت اپنی زبان پر جاری و ساری رکھنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ روایات میں آتا ہے کہ ان 10 دنوں میں تحلیل، تمہید اور تشریق جو ہے اس کو یقینی بنانا چاہیے، اس کو پڑھنے کو یقینی بنانا چاہیے۔ جیسے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ اور الحمدللہ، ان تکبیرات کو ہمیں چلتے پھرتے پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح لبیک اللہم لبیک، ان جو کلمات ہیں ان کو بھی ہر وقت اپنی زبان پر جاری و ساری رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، استغفار کثرت سے کرنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت سے بہت زیادہ دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی اور اپنے جو اعمال ہم نے گناہ کیے ہیں ان پر نادم اور شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور اس کا سب سے بہترین جو اظہار ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ یعنی آپ جو نوافل نمازیں ہیں ان کے ذریعے اللہ کو منا سکتے ہیں، ان کے ذریعے اللہ کی معیت پا سکتے ہیں، اس کی قربت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو نماز تہجد جو ہے وہ بہترین ذریعہ ہے اللہ رب العزت کی قربت کو پانے کا۔ ان دنوں میں اگر آپ پہلے نہیں بھی آپ کی عادت تھی تو آپ ان دنوں میں اس کو دوبارہ سے اپنی عادت کو بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ 10 دن کیا کرنا چاہیے اس میں کہ جو قربانی ہے سنت ابراہیمی اس پر عمل کرتے ہوئے جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان کو ضرور چاہیے کہ وہ قربانی کریں۔ اگر کوئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے جبکہ وہ صاحب نصاب ہیں، اب صاحب نصاب کون شخص ہوتا ہے جس پر زکوٰۃ بھی فرض ہوتی ہے؟ تو قربانی کے لیے بھی سیم وہی کرائیٹیریا ہے جو زکوٰۃ پر جن پر لاگو ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے ہے۔ یعنی جو لوگ زکوٰۃ ادا کرنے کے حامل ہوں گے وہی لوگ قربانی دینے کے بھی حامل ہوں گے، جو لوگ صاحب نصاب ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا لیکن اس کی انٹینشن ہے تو اس کو اس کی انٹینشن کے اکارڈنگ اجر ملے گا۔ اس کے بعد یوم عرفہ کا دن آ جاتا ہے۔ یوم عرفہ کا دن بہت اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ اس میں بھی تکبیرات، تشریق جو ہے وہ ایام تشریق کہلاتے ہیں، ان میں ہمیں ضرور اہتمام کرنا چاہیے، تحلیل کا، تمہید کا، ان سب کلمات کا۔ اور اس کے علاوہ روزہ جو ہے وہ ہمیں ضرور رکھنا چاہیے، کیونکہ یوم عرفہ کا روزہ روایات میں آتا ہے کہ جو آپ کے آنے والے سال کے بھی گناہوں کو معافی دلواتا ہے، اور جو آپ کی گزشتہ سال گزر جاتا ہے اس کے گناہوں کی معافی بھی آپ کو مل جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ جو یہ تکبیرات ہیں ان پر اتنا ایمفسائز کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ صحابہ کے دور میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر بازاروں میں تشریف لے جاتے اور آپ اونچی آواز میں یہ کلمات ادا فرماتے اور لوگ آپ کے پیچھے یہ تکبیرات کہتے ہیں۔ تو ہم سب کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ سنت ریوائیو کریں۔ ایٹ لیسٹ اگر ہم باہر جا کر نہیں کر سکتے لیکن اپنے گھر والوں کو ضرور ریمائنڈ کروانا چاہیے۔ آپ اونچا پڑھیں، ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے کی وجہ سے کسی کو یاد آ جائے، تو ان چیزوں کو ہمیں یقینی بنانا چاہیے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ذی الحج کا مہینہ جو ہے بہترین ہے حج پر جانے کا۔ آپ جانتے ہیں کہ حج ایک مالی اور بدنی دونوں عبادت ہے، تو جو شخص استطاعت رکھتا ہو جانے کی تو اس کو چاہیے کہ وہ ضرور حج پر جائے، کیونکہ حج جو ہے وہ جوانی کا ہے۔ آپ جوانی میں ضرور کریں، بڑھاپے کا انتظار نہ کریں۔ اگر آپ کے پاس اپرچونٹی ہے اور آپ کی فائنینشیل اسٹیبلٹی ہے تو آپ ضرور اس اپرچونٹی کو اویل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ آپ
عید جو ہے وہ کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں. جیسے ذی الحج کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنا خوبصورت تحفہ دیا ہے. جیسے رمضان کی 10 راتوں کے بعد ہمیں عید دی گئی ہے، اسی طرح ان 10 فضیلت والے ایام کے بعد ہمیں دوبارہ سے عید دی گئی ہے. یعنی ہمیں اللہ کا انعام دیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے ایک تحفہ دیا گیا ہے. تو عید اس شخص کے لیے خوبصورت بن جائے گی جس کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی. کیونکہ جو علماء کرام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عید ان لوگوں کے لیے ہے، ان لوگوں کی اصل عید ہے جن کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، جن کو اللہ کی معیت حاصل ہو جائے اور جن کو اللہ کی قربت حاصل ہو جائے. اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم اللہ سے اپنی لو لگا لیں عبادات کے ذریعے اور اس کے ذکر کے ذریعے. تو ہمیشہ ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے اور ان دنوں کو اچھے سے یوٹیلائز کرنا چاہیے. اللہ رب العزت ہم سب کو ان دنوں کو اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.